جی ویلکم بیک فرام دا بریک. انصاف کے اوپر بے تحاشا بات ہو چکی ہے، لیکن اب سوالات کی طرف ہم مزید بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا سوال جی آڈینس کے اندر جناب. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا پڑھا لکھا معاشرہ انصاف کا ضامن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جنرلی دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں اکثر انہی کی طرف سے انصاف کی فراہمی میں تاخیر ہوتی ہے. یہ آئی تھنک بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے کہ اگر کسی بھی سوسائٹی کے اندر دیکھا جائے کیا انصاف ایک طبقے کے لیے ایکسکلوسیو ہے کہ یہی انصاف دے سکتے ہیں؟ کیا مثلا ان پڑھ نہیں دے سکتا انصاف؟ دیکھیں اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ افراد کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، ان کی کیسی تربیت کی جا رہی ہے. بعض اوقات ایک شخص کے جس کو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں آتا وہ بہت مہذب ہوتا ہے، بہت تربیت یافتہ ہوتا ہے. اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ بعض اوقات بہت سے سو کالڈ نام نہاد پڑھے لکھے لوگ انتہائی جاہل اور انتہائی ناانصافی کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے تو ہمیں اس بات پر بھی پریشان ہونا چاہیے، وری کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا تعلیمی نظام آخر کس قسم کے انسان پیدا کر رہا ہے. اگر کسی تعلیمی نظام میں اس سے گزرنے والے لوگ، لڑکے اور لڑکیاں، وہ انصاف ہی پر کو اختیار کرنے والے نہ بنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظام کھوکھلا ہے اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحب، اس سوال سے تھوڑا اور میں آگے بڑھوں گا کیونکہ ایک ہر اربن سوسائٹی، ڈیولپڈ میجر سوسائٹی میں ایک اسپیشلائزڈ گروپ ہوتا ہے جیسے جوڈیشری ہوگی، جن کو خاص طور پہ ٹرین کیا جا رہا ہے. سمجھیں ان انسانوں کو، اس طبقے کو ٹرین کیا جا رہا ہے کہ یہ عدل کریں گے، انصاف سے آگے کریں گے. اب اس میں بھی ہمیں مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، اس میں مختلف لالچ بھی نظر آتی ہے، نا انصافی بھی نظر آتی ہے. ہماری عدلیہ میں ہمیشہ سوال رہا ہے، اب تو عدلیہ بھی انصاف مانگتی رہی ہے، یہ بھی حال آ گیا. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہم صرف انہی کا انتظار کریں؟ کیا کسی اور لیول پہ ہم انصاف کر نہیں سکتے؟ ضرورت ہے ہمیں کہ ہر عدالت کی طرف جائیں، ہر پنچایت کی طرف جائیں؟ نہیں، بالکل نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ جہاں کہیں کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم خود آگے بڑھ کر ان جھگڑوں کو نمٹانے والے بنیں. خاندان والے، انسان خود جو کسی ڈسپیوٹ میں انوالوڈ ہے، یا کوئی ایسے لوگ کہ جو زیادہ نمایاں پوزیشن اختیار کیے ہوئے ہیں، عدالت کا دروازہ تو بہت آخر میں جا کے کھٹکھٹانا چاہیے. اس سے پہلے ہر وہ شخص کہ جس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں جھگڑے کو ختم کرنے، نمٹانے میں، اسے اپنا رول پلے کرنا ہے. اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ظاہر ہے کہ یہ تقاضا ہم کو پورا کرنا ہے ڈھنگ سے، اچھے طریقے کے ساتھ. ایسے کرنا ہے کہ جھگڑے کو ختم کرنے کی جگہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو مزید بگاڑنے کا ذریعہ بنے. لیکن بہرحال آدمی کو اس معاملے میں حساس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی یہ تو پرائے کا جھگڑا ہے، ہمیں اس سے کیا واسطہ. نہیں، ہمیں اپنی سوسائٹی میں ایکٹیولی انوالو ہو کر کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں کہیں زیادتی اور ناانصافی ہو رہی ہے اس میں ہم اپنے رول کو ڈیفائن کریں اور اس کو اچھے احسن طریقے سے ہم نبھائیں. اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے. اگلا سوال. سر میرا نام سعد ہے اور میرا کوشچن یہ ہے کہ اس دنیا میں انصاف کا حصول اس قدر ناممکن ہے تو ہمیں اس بات کی کیا شورٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ انصاف کریں گے؟ واقعی میرے خیال سے یہ مایوسی سے کیا ایک واقعی گڈ ایگزامپل ہے کہ جب انسان اپنے ارد گرد اتنی ناانصافی دیکھتا ہے تو پھر وہ کس طرح ایکسپیکٹ کرے کہ آگے بھی انصاف ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں، اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں وہ کتاب ملی ہے کہ جس میں اس بات کو بہت واضح کیا گیا ہے کہ یہ حقیقت کہ اس دنیا میں ناانصافی ہے، اور جیسا کہ آپ نے صحیح فرمایا انصاف آخری حد تک ہونا ممکن ہی نہیں ہے. یہ بات کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک اور دنیا ہونی چاہیے کہ جس میں پورا انصاف ہو. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اس زندگی کے آنے کے لیے یہ بڑی دلیل دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ کیا افا نجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا ہم فرما برداروں کو اور نافرمانوں مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ مالکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو، کیسا کنکلوژن ڈرا کرتے ہو؟ یعنی اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد کوئی اور زندگی نہیں آئے گی جس میں نیک و کاروں کو ان کی نیکی کا صلہ ملے گا اور بدکاروں کو ان کی بدکاری کی سزا ملے گی، اگر تمہارا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر تم یہ سمجھ رہے ہو نا کہ ہم بھی ناانصاف ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم انتہائی انصاف کرنے والے، آخری حد تک انصاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وجہ سے یہ لازم ہے کہ قیامت آئے. کیا بات. اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام وقاص ہے.
میرا سوال یہ ہے کہ عدلیہ ایک انصاف کا پتلا ہے، جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ میں ہی ناانصافی ہوتی ہے. مثلا ایک وکیل سچائی کے لیے لڑتا ہے جبکہ دوسرا وکیل مجرم کو بچانے کے لیے، اور اکثر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مجرم بچ کر نکل جاتا ہے جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ملے عدلیہ میں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک تو میں آئی تھنک اف آئی مے سر ود یور پرمیشن وکاس تھوڑے سے ایک وضاحت یہاں ضرور کر دوں کہ لا کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. ایک بیسک امپریشن یہ ہوتا ہے کہ انسنٹ انٹل پروون گلٹی، کہ جب تک آپ نے ثابت نہیں کیا کہ وہ مجرم ہے تب تک وہ مجرم بنتا نہیں ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ الٹ چلتے ہیں، وہ گلٹی ہے انٹل پروون انسنٹ، کہ ہم پہلے اس کو مجرم قرار دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ مظلوم تھا کہ مجرم تھا. ہم لوگ یہ جو سسٹم ہے یہ خود ناانصافی کو پیدا کر رہی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسرا تو میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب آئی وڈ لائک ٹو آسک یو سیم کوشچن جو وکاس پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ اگر دو پارٹیز آئی ہیں اور اگر ہمیں لگے جیسے بہت ہی کلیئر واضح طور پہ نظر آئے کہ ایک ظالم ہے اور ایک ظالم نہیں، ایک بیچارہ مظلوم ہے، تو دونوں کے لیے ایک وکالت کی جائے. از اٹ فیئر؟ جی، میں اب ایک تو آپ کی اس بات کی تائید کرتے ہوئے مزید یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سی ناانصافیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کے بارے میں بدظنی کرتے ہیں، برا گمان کرتے ہیں. ایک شخص مجرم نہیں ہے اور ہم اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہ مجرم ہے، اگرچہ کہ ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی شخص عدلیہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہے، وہ بھی آزمایا جا رہا ہے. آپ یقین جانیے کہ جو لوگ انصاف کی زیادہ بات کرتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، تو میں اس بات کرنے کے نتیجے میں فرشتہ نہیں بن گیا. مجھ سے بھی ناانصافی سرزد ہوگی، لیکن ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور اس اصلاح کے پروسیس کو کبھی ختم نہیں کرنا. اپنے آپ پر تنقید کرنی ہے، دوسروں کی اصلاح کرنی ہے، اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے تاکہ ہم اچھے ہو جائیں. لیکن اگر واقعی کوئی وکیل یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کسی ایسے شخص کا کیس اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ جو کیس غلط ہے، اور وہ ایسے شخص کی سپورٹ کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں اس کا ضمیر، اس کی عقل واضح ہے کہ وہ جرم کرنے والا ہے، وہ مجرم ہے، وہ ظالم ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسا کیس کسی دیانتدار مسلمان با ایمان وکیل کو نہیں لینا چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں اس بات کو دوبارہ دہراؤں گا کہ جو عمیر صاحب نے فرمائی کہ اس بارے میں مجھے کسی کے بارے میں یہ اوپینین نہیں فارم کرنی چاہیے کہ وکیل نے جان بوجھ کر ایک غلط کیس لیا ہے محض پیسہ کمانے کے لیے. یہ ممکن ہے کہ وہ لائر اس بات پر جسٹیفائیڈ ہو کہ اس کا خیال یہ ہو کہ یہ مجرم نہیں ہے اور میں اس کو ثابت کرنا چاہتا ہوں. یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے مزید سوال کی طرف.